اور کس نے تکرار کیا ہے؟ دو ضابطے تو پہلے آپ کو بتائے تھے کہ دو اسم ہو، پہلا اسم نکرہ اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو پہلا اسم مضاف اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے قلم الرصاصی، یہ پہلا اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو. یہ پہلا اسم نکرہ اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو پہلا اسم مضاف اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ضابطہ بتایا تھا کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر ہوتا ہے. یہ دو ضابطے ہو گئے، یہ پہلے لکھوائے تھے. ٹھیک ہے، یاد ہے نا ساتھیوں کو؟ جی حضرت استاد. دوسرا والا پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو. جی. ٹھیک ہے. اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے پہلے بھی ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دونوں اسم معرفہ آ جاتے ہیں. تو پھر یہ ہے ضابطہ، تیسرا ضابطہ یہ لکھ لیں: دو اسم ہو، پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم جامد معرفہ ہو تو پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر بنے گا. حضرت دو یہ اسم ہو، جامد پہلا اسم معرفہ جامد حضرت معرفہ جامد ہو تو جامد. جی، جی حضرت جامد معرفہ تو پہلی اسم بار جامد نہیں سنا. پڑا ہے صرف میں، اسم جامد اور اسم مشتق. استاد جی نہیں ابھی حضرت تک نہیں نہیں پڑا ہوا. پڑھا، آگے کتاب میں آئے گا. انشاءاللہ پڑھ لو گے. اس میں ایک ہے اسم مشتق، ایک ہے اسم جامد. مشتق اس کو کہتے ہیں جو جس سے جو ہے نا آگے بہت سے سیغے بنتے ہیں. اسم جامد سے سیغے نہیں بنتے. اس کی تفصیل آپ وہاں اس میں پھر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ فی الحال لکھ لیں اس کو، یعنی اتنا سمجھ لیں کہ اسم ایک ہوتا ہے مشتق، ایک اسم جامد. اسم مشتق ہوا ہے جس سے کئی سارے سیغے بنتے ہیں، اور اسم جامد سے سیغے نہیں بنتے. اور اسم جامد کی مثال جیسے علم ہو گئے، یہ چیز. اب یہ اس کو لکھ بھی لیں: تو اس کو پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم جامد معرفہ ہو تو پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر بنے خبر گا. ہوگا. اب اس کی ایک مثال بھی لکھ لیں، جیسے الزرع الحنطۃ. جی حضرت. کیا استاد جی؟ الزرع الحنطۃ، الزرع الحنطۃ. لکھ کے بتائیے، میں آواز نہیں آ رہی ٹھیک. الزرع یہاں کے الحنطۃ. یہاں کے لکھا ہوا ہے سامنے. یہاں نہیں ہے. آج سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا لفظ ہے. اچھا، آگے ایک ضابطہ جو جس کی ہم نے ایک مثال پڑھی ہے کل پرسوں: الکافرون هم الظالمون. تو یہاں یہ ضابطہ سمجھ لیں کہ اگر خبر شبہ فعل معرفہ ہو، اگر خبر شبہ فعل جانتے ہیں؟ استاد جی وہ مشبہ بالفعل نا؟ جی جی. جی جی استاد جی. معرفہ ہو، یعنی اگر خبر مشبہ بالفعل معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل لانا ضروری ہے. اگر خبر مشبہ بالفعل معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر الفصل، یعنی ضمیر فصل جسے کہتے ہیں، وہ لانا ضروری ہے، جبکہ ضمیر مبتدا کے موافق ہوگی تذکیر و تانیث، افراد، تثنیہ اور جمع میں. جیسے ہم نے مثال پڑھی ہے: الکافرون هم الظالمون.
اب یہاں الظالمون آخر میں یہ خبر ہے اور یہ مشبہ بالفعل ہے اور معرفہ بھی ہے، الف لام داخل ہے اس میں، تو اب یہ درمیان میں ہم ضمیر لے آئے کیونکہ ایسی صورت میں ہم ضمیر درمیان میں لانا ضروری ہے، اور یہ ہم ضمیر فصل ہے، یہ تاکید کے لیے لائی جاتی ہے۔ اس میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کو تاکید کریں، ایک یہ ہے کہ اس کو دوسرا مبتدا کہیں، الکافرون مبتدا، ہم مبتدا ثانی، الظالمون خبر، یا پھر اس طرح کے الکافرون مبتدا ہم ضمیر فصل تاکید کے لیے اور ظالمون خبر۔ سمجھ آ گیا ہے؟ حضرت اس میں شبہ فعل کون سا ہوگا؟ الظالمون شبہ فعل ہے، الکافرون یہ بھی شبہ فعل ہے، الظالمون بھی شبہ فعل ہے۔ ہم نے ایک بات پڑھی ہے کہ اگر خبر مشبہ بالفعل ہو، معرفہ ہو، تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر الفصل لینا ضروری ہے۔ اب یہاں خبر الظالمون ہے اور مشبہ بالفعل ہے، لہذا درمیان میں ضمیر فصل آ گیا ہے۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ حضرت اس میں ضمیر فصل کو کیسے تعریف کیسے کریں گے؟ تھوڑا سا اس میں رہنمائی کیا مطلب؟ فرمائیں۔ ضمیر ضمیر الفصل فصل سے کیا مراد کیا ہے مقصد اس ہوتا سے؟ ہے تاکید، صحیح، ایک خبر اور مبتدا کے درمیان فصل کرنے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے۔ صحیح جی صحیح۔ ایک اور ضابطہ بھی دیکھ لیں، اس کی مثالیں بھی آپ نے ماشاءاللہ پڑھی ہیں اور بھی آئیں گی، میں سنوں گا انشاءاللہ جب بھی اس قسم کی ترکیب آئے گی پھر یہ ضابطہ بھی سنا جائے گا۔ دو اسم ہوں، دونوں اسم معرفہ ہوں، یہ کتنی ضابطہ پڑھ رہے ہیں؟ پہلے کتنے لکھ لیے سعید بھائی؟ 4 لکھے ہیں، یہ 5واں ہے۔ حضرت 2 لکھ لیے لیکن وہ صحیح نہیں لکھے میں نے، حضرت پوری طرح نہیں لکھے، ریکارڈنگ سن کے دوبارہ حضرت لکھوں گا ابھی، چلو کیونکہ یہ ترتیب سے لکھنا، اسپیڈ ٹھیک کم ہے ہے؟ تھوڑی، اسپیڈ کم ہے تھوڑی سی لکھنے کی۔ چلو پھر لکھ لینا۔ آگے ہے موصوف اور صفت کے بارے میں ضابطہ ہے۔ دو اسم ہوں، دونوں اسم معرفہ ہوں، یا دونوں اسم نکرہ ہوں، جبکہ دوسرا اسم شبہ فعل ہو، یعنی مشبہ بالفعل ہو، جبکہ دوسرا اسم مشبہ بالفعل ہو، تو پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے۔ سمجھ آیا؟ دو اسم ہوں، دونوں اسم معرفہ ہوں، یا دونوں اسم نکرہ ہوں، جبکہ دوسرا اسم مشبہ بالفعل ہو، تو پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے رجل عالم، کہ پہلا یعنی دونوں نکرہ ہیں اور جو دوسرا اسم ہے وہ مشبہ بال فی الحال یہ ضمیر یاد کر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ قواعد یاد کر لیں، کل مزید پڑھیں گے جب بھی ایسے پھر نئی بات آئے گی پھر اس کے مطابق ضابطہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے ضابطے سارے ساتھ یاد کر کے ذہن صحیح سے یہ ترتیب سے لکھ کے جو ہے نا وہ واٹس ایپ پر پھر تصویر بھیج دینا، سارے ساتھی پھر یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حضرت انشاءاللہ، ٹھیک ہے حضرت۔ ترکیب تمرین اور ترکیب کریں بھائی۔ سعید صاحب یہ میں ابھی ترتیب بتا دیتا ہوں آپ کو، اس ترتیب سے روزانہ جو ہے نا ترکیب کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ترکیب کرے گا شروع طلاق سے سعید بھائی، ایک لفظ کا اگر پورا جملہ ہوا، پورا جملہ اگر ایک لفظ ہوا تو اس کی تمرین کرے گا، یعنی ایک لفظ اور ایک جملے کی ترکیب کون کرے گا؟ بھائی سعید پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ کرے گا بھائی اسامہ،
اور تیسرے نمبر پہ تمرین اور ترکیب کرے گا بھائی عبد الرحمان، اور چوتھے نمبر پہ کرے گا بھائی سید نظام الدین شاہ صاحب، اور پانچویں نمبر پہ کرے گا نور الامین بھائی، اور چھٹے نمبر پہ کرے گا راشد علی خان، اور ساتویں نمبر پہ کرے گا بھائی افتخار غلام سرور صاحب، اور آٹھویں نمبر پہ کرے گا بھائی جلیل صاحب، اور عمار بھی رہ گئے، نویں نمبر پہ کرے گا بھائی محمد عمار صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب اس ترتیب سے سارے جو ہے نا ساتھی روزانہ یاد کر کے ہیں پر جو ہے نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم تمرین اور ترکیب میں کر سکیں، تو روزانہ ساتھی جو ہے نا یہ اس ترتیب سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ جی بہتر اس ترتیب سے جو ہے نا یہ ترتیب واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں اسامہ بھائی۔ جی استاد جی، میں یہ دوبارہ سن کے نا لکھ کے پھر شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ جی، اور ہر کسی کو اپنی باری کا پتہ ہو، اور اپنی پہلے والی جب کلاس میں حاضر ہو، سارے بچے کوشش کریں کلاس کے شروع میں حاضر ہوں، خاص طور پر جن کا شروع میں جن کی باری ہے وہ تو ضرور حاضر ہو، اور جب شروع میں کلاس میں حاضر ہو تو دیکھیں کہ میرے سے پہلے کس کی باری ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے کس کی باری ہے، تو یعنی جب بھی وہ پہلے سے تیار ہوں کہ اگر درمیان میں کوئی سطح نہیں ہے تو فوراً شروع کر دیں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ استاد جی میرا نام بھی لکھ لیں۔ اچھا، محمد علی بھائی، میں سمجھا تھا آپ مصروف ہوتے ہیں۔ نہیں وہ مصروف ہیں لیکن ابھی چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں گھر پہ۔ چلو ٹھیک ہے، اسامہ بھی محمد علی کے بھی نام لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی اسامہ بھی پڑھو نعیم۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہونا، اور مرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے، مبنی کی قسم اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے، غیر اصل کی قسم اس میں متمکن ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، اور واحد جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث میں مبنی سے غیر مذکر۔ اصل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جی استاد جی، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، علم ہے، اور اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے نعیم، یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حضرت اگر یہ مبنی ہو گیا تو پھر وہاں لے جانے کی ضرورت ہے اس کو اس متمکن میں؟ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے یہ۔ اچھا، ایک نہیں، اسم متمکن کی قسم بتائیں گے کیونکہ یہ ہے تو اسم متمکن، ٹھیک ہے اسم متمکن کی قسم بتائیں گے کیونکہ یہ ہے اسم متمکن، اگرچہ کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم مبنی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اس پر کوئی عامل داخل ہو جائے تو عامل کی تبدیل ہونے سے اس کا اعراب تو بدل جاتا ہے۔ زجاجۃ، اس کی نور الامین بھی آپ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زجاجۃ حضرت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت تنوین کا ہونا اس میں شامل ہے، اور چونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے اس لیے ہم اس کو مبنی کہیں گے، اور مفرد اور واحد جمع میں سے یہ واحد ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے، علامت تاء تانیث اس میں ہے، اور
اس میں متمکن کی جو پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اس میں وہ شامل ہے. ٹھیک ہے حضرت. لتدخلن، آگے پڑھو سید نظام الدین شاہ سے بات پڑھو. جی حضرت. لا تدخلن مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں. اسم فعلات میں سے یہ فعل ہے. فعل کی علامت یہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، نون جمع مؤنث و نون تاکید میں شامل ہے. یہ معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے. مبنی جو فعل مضارع ہے، نون جمع مؤنث و نون تاکید میں شامل ہے. اور یہ حضرت مسند ہے. جی حضرت. واحد تسنی جمع میں سے واحد ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ دونوں مذکر مؤنث میں دونوں میں شامل ہے. جی حضرت. آواز آ رہی ہے جی حضرت؟ چلو نا آگے. جی حضرت. آگے ہے لا یسرقن. جو لا جو ہے مفرد مرکب میں سے پورا ہو مفرد گیا، ہے. مفرد کی تین. جی حضرت. پورا ہو گیا. جی حضرت. لا تدخلن جو ہے وہ مفرد ہی ہے اس کے اندر، کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہے تو بس مفرد ہی رہے گا. لتدخلن واحد کا سیگا ہے، تسنیہ کا جمع کا. حضرت یہ واحد کا صیغہ ہے. اچھا اور غیب اس کا میں ہے یا کتاب کا. حضرت یہ غائب اور واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ایسے اور ساتھی ساتھی دوسرا کو ساتھی بتایا سو بھی ٹھیک ہے رہے. جی استاد جی. استاد جی یہ جمع کا صیغہ ہے استاد جی. اس مستقبل سے نون تاکید ہے. تدخل کا صیغہ ہے یا لتدخلن. صرف صحیح، یعنی یہ جو استاد جی آپ کی آواز کٹ رہی. نظام الدین بھائی اس پہ نا لام پہ وہ ہے رفع ہے اس پہ، آپ اس کو میرے خیال وہ- سے ہے. نظام الدین بھائی آپ اس پہ تھوڑا فتح پڑھ رہے ہیں لام پہ. لام پہ فتح ہے. فتح پتہ ہے لتدخلن. لتا لام پہ فتح نہیں ہے، رفع ہے نظام الدین بھائی. لتدخلن. جمع کا سیگا ہے. جمع کا سیگا ہے تو پھر ضمیر بھی تو ہوگا اس میں. پورا کرو جلدی، ٹائم نہیں ہے. حضرت اس میں سید صاحب جمع کے اس میں جمع کا صیغہ اس میں انتم ضمیر ہے. جی صحیح ہے حضرت. انتم ضمیر جب مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. تسلیم مفرد کی کرو تین انتم قسم. ضمیر کی. حضرت انتم ضمیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں. اسم فعلات میں سے اسم ہے. اسم کی علامت یہ کہ ضمیر ہے، اور مفرد معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی قسم جو ہے مبنی کی قسم ضمائر ہے. اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے. غیر اصل کی قسم ضمائر ہے. ضمائر کے اندر جو ہے یہ مرفوع منفصل مرفوع متصل ہے. مرفوع منفصل ہے. هذا مرفوع متصل ہے. لتدخلن.
ठीक हो गया। और मारफा नकरा में से मारफा है क्योंकि अब ज़मीर है, तरकीब करो तो इसकी। मुज़क्कर ज़ल्लतकुलन मुफ़रद मुरक्कब में से मुरक्कब और मुरक्कब की दो किस्में, मुफीद और गैर मुफीद में से ये मुफीद है। मुफीद की दो किस्में खबरिया और इंशाइया में से ये खबरिया है। खबरिया की दो किस्में इसमिया और फेलिया में से ये फेलिया है। तो फेल अपनी फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना। चलो माशाल्लाह। सारे साथी तकरार करके आए, ठीक है। और किताब को भी याद करके आए थे, जैसे तकरार करके शुरू से लेके इस मतलब किसमें फेल मुजारी की तकरार और उसकी जो है किसमें मजीद जो है ना सारे साथी देख, ताकि जितने साथियों के नाम आए हैं 11-12 साथियों के, सारे साथी ये आधे घंटे में तमरीन और तरकीब एक एक लफल कर लें। घंटा शुरू होती ही जो साथी है सईद भाई है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उसामा है, तो सईद भाई वक्त पे आके जो है ना जो ही 50 मिनटों आप शुरू कर दें तमरीन और तरकीब, ठीक है। जी उस्ताद ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।